الحمد للہ وکفیٰ وسلام علی عبادہ الذین اصطفیٰ اما بعد۔ اللہ تعالیٰ کی توفیق سے یہ جو بھی 1 منٹ پہلے اذان ہم نے اور آپ نے سنی ہے، اس کا جواب ان مسائل میں سے ہے جو ہر انسان کو روزانہ بھی کئی مرتبہ پیش آتے ہیں۔ اس لیے ان مسائل کا جب تکرار ہوتا ہے، بار بار بیان کیے جاتے ہیں، تو انسان کو سیکھنے کا، تعلیم کا موقع ملتا ہے۔ اور یہ جو منبر ہے، بنیادی طور پر اس کے 3 مقاصد ہیں اور تھے۔ اس کا ایک بڑا مقصد شریعت نے یہ بتایا ہے کہ اس منبر سے شرعی احکامات حکومت وقت بتائے، حکومت یہ بتائے کہ اس نے کیا کیا ہے۔ جو بھی حکومت کے عہدیدار ہیں، بنیادی طور پہ اس منبر کو استعمال کرنا ان کا حق ہے۔ اس لیے ہمیشہ خلافت میں جو خلیفۃ المسلمین تھے، وہ اس منبر سے بات کرتے تھے۔ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم بھی اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ تو بہت زیادہ جمعے کے دن منبر پہ بیٹھ کے لوگوں کو گورنمنٹ کی پالیسی اور حکم بتاتے تھے کہ ہماری مملکت میں آئندہ سے یہ ہوگا، اور مملکت میں وہ پھر چیزیں لکھ کر بھی بھیجی جاتی تھیں۔ اس لیے اس منبر سے سب سے پہلے تو حکومت کے جو عہدے داران ہیں وہ بات کریں۔ اے سی نماز پڑھائے، ڈی سی نماز پڑھائے، وزیر نماز پڑھائے، وزیر اعظم نماز پڑھائے، اور لوگوں سے بات کرے کہ کیا ہو رہا ہے، اور لوگ اس کو ٹوکیں کہ یہ چیز ٹھیک ہے اور یہ چیز قابل قبول نہیں ہے۔ اور اس منبر کے پہ دوسری چیز جس کے لیے شریعت نے اسے وضع کیا ہے، وہ تعلیم ہے کہ جو بھی اس پہ بیٹھے، وہ اچھا ہو یا برا ہو، لوگوں کی تعلیم کا مکلف، کہ وہ لوگوں کو مسائل سے اور علمی تقاضوں سے آگاہ کرے۔ اس لیے جس مسجد میں اس منبر سے علم کی بات نہیں کی جاتی، اور جس منبر پہ آ کر حکمران نہیں بیٹھتے، وہ حکمران گناہ کے کام کرتے ہیں، اپنے منصب کی عزت کو خراب کرتے ہیں۔ اور جو بھی اس پہ بیٹھے، اگر وہ تعلیم نہ دے، لوگوں کو ہر مرتبہ تعلیم میں کوئی نئی چیز یا پرانی چیز کا تکرار اور وعظ اور نصیحت یہ نہ ہو، تو وہ اس کا اہل نہیں ہے، اور قیامت میں اللہ کے ہاں پکڑا جائے گا، اور خدا اس سے پوچھے گا کہ چند سو، چند ہزار آدمی میں نے بھیجے تھے، ان کا حق کیا ادا کیا۔ اسی لیے سیدنا عمر رضی اللہ عنہ
جہاں لوگوں کو احکامات کی تلقین کرتے تھے، بالکل اسی طرح وہ بسا اوقات ایسی باتیں سکھاتے تھے جو اب ہمارے یہاں رہی ہی نہیں، بلکہ اس کا تصور بھی نہیں۔ موطا امام مالک رحمۃ اللہ علیہ میں آتا ہے کہ امیر المومنین رضی اللہ عنہ بیٹھے ممبر پہ اور انہوں نے کہا لوگو یہ جو التحیات للہ ہے اسے سیکھو، میں نے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے سیکھی تھی اور وہ اس طرح پڑھتے تھے۔ تو مسائل تعلیم یہ اس کی بنیادی چیزوں میں سے ہے۔ اور تیسری چیز یہ ہے کہ وہ نماز پڑھائے، نہ نماز پڑھائے اور نماز کے لیے الگ امام مقرر ہو تو اگرچہ یہ اچھا نہیں ہے مگر کوئی حرج بھی نہیں۔ کوئی بڑے صاحب علم آ گئے، صاحب تقویٰ آ گئے، اس نے کہا حضرت میری جگہ نماز بالکل ٹھیک ہے، کوئی ایسی بات نہیں۔ اس لیے اس ممبر سے تعلیم ہونی چاہیے۔ اور اللہ کا شکر ہے آپ حضرات بہت دور دور سے تشریف لاتے ہیں، اس عمل اور جو محبت ہے آپ کو اس کی بڑی قدر ہے۔ تو ہم ہمیشہ یہ کوشش کرتے ہیں کہ ہم لوگ سیکھیں، ہم لوگ پڑھیں، ہم لوگ آگے بڑھیں، اور شریعت نے جن چیزوں میں اللہ کا قرب اور اللہ کے ساتھ تعلق اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے محبت اور اتباع بیان کی ہے، تعلیم دی ہے، ہمیں وہ بھی پتہ ہونا چاہیے۔ غفلت ہو جاتی ہے اور کبھی کبھی غفلت کی بجائے لذت میں پڑ جاتا ہے، اور کبھی غفلت اور لذت سے بھی بدتر سرکشی میں پڑ جاتا ہے۔ انسانی نفس کو جو چیزیں حاصل ہیں وہ تین ہی ہیں، اور شیطان اس پہ غالب آ جاتا ہے۔ یہ تین میدان ہیں انسانی نفس کے جس میں وہ کھیلتا ہے۔ غفلت قائم کرتا ہے، اذان ہو رہی ہے اسے پرواہ نہیں ہے، نہ اچھوں میں نہ بروں میں، سوچتا ہے اذان کا جواب دینا چاہیے، پھر کہتا ہے نہ دیا تو کون سا گناہ گار ہو جاؤں گا، پھر سوچتا ہے کہ یہ کام کر لوں پھر جاؤں گا ہی نا آخر نماز کے لیے۔ یہ سب چیزیں اگرچہ گناہ گار نہیں کرتی مگر غفلت، غافل ہے، راستے سے گزر رہا ہے، پتھر پڑا ہوا ہے، بورڈ کسی کنارے کی بجائے درمیان میں رکھا ہے، 2 سیکنڈ کی بات ہے کہ اس پتھر کو ہٹا دیں، اس کو ہٹا دیں، اور نہیں کرتا، گزر جاتا ہے تو گناہ گار نہیں ہے۔ لیکن شاید اسے یہ بھی علم نہیں ہے کہ حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا لوگوں ایمان کی چوٹی اور بلندی اور ایمان کا عروج، پہاڑ کا آخری کونا اور پتھر جو اوپر ہے وہ لا الہ الا اللہ ہے، اور اس کے بعد تم نیچے چلے آتے ہو، حتیٰ کہ فرمایا آخری درجہ کیا ہے، اماطۃ الاذی عن الطریق، راستے میں جو چیزیں لوگوں کا راستہ تنگ کرتی ہیں، تکلیف دیتی ہیں، ان کو ہٹا دو۔ فعل ایک ہی ہوتا ہے نا، فعل ایک ہوتا ہے اور اس کے متضاد فعل کو بھی وہی ہوتا ہے۔ اللہ دونوں کو ثواب دے دیتا ہے، اللہ دونوں کو قبول کرتا ہے، فعل کا نیگیٹو اور فعل کا پازیٹو، فعل کی مثبت طرف اور منفی۔ ایک آدمی نے درخت لگایا اور دوسرے نے کاٹ دیا۔ اس نے کہا یہ درخت لگاتا ہوں کیونکہ کیکر کا درخت ہے،
چور اچکے اس راستے میں بہت ہوتے ہیں، تو پاؤں میں کانٹا چبھ جائے گا، پکڑا جائے گا۔ اور دوسرے نے کہا کہ راستہ لوگوں کا تنگ ہوتا ہے، ہٹا دینا چاہیے۔ اللہ نے دونوں کو اجر دیا۔ تو اس لیے غفلت طاری ہو جاتی ہے، اس سے بچنا چاہیے۔ سستی ہے، ابھی اٹھتے ہیں، ابھی نماز پڑھ لیں گے، ابھی بازار جائیں گے، ابھی والدہ نے کہا ہے، اچھا پھر صحیح، یہ سب غفلت کے ذیل میں آتے ہیں۔ لکھا ہے کہ دو بھائی کہیں سے دلی آئے اور کام پہ آئے تھے، ایک کمرہ کرائے پہ لیا اور لیٹ گئے۔ تو ایک نے دوسرے سے کہا کہ بڑے بھائی نے کہا کہ معلوم نہیں بھیا باہر بارش ہو رہی ہے یا نہیں۔ اسے لیٹے لیٹے جواب دیا۔ اسے کہا ذرا دیکھ کے تو آؤ۔ اسے لیٹے لیٹے کہا بارش ہو رہی ہے۔ اسے کہا کیسے معلوم؟ اسے کہا بلی آئی تھی تو میں نے ہاتھ پھیرا تو بالکل گیلی ہو رہی تھی، اس کا مطلب ہے بارش ہو رہی ہے۔ تھوڑی دیر بعد اس بڑے بھائی نے پھر کہا، اس سے کہا کہ اچھا تو ہاں، اس سے کہا یہ چراغ گل کر دو، روشنی کی وجہ سے نیند نہیں آ رہی۔ اس نے کہا حضرت میرا بھی یہی حال ہے، مگر میں نے رضائی کھینچ کے آنکھوں پہ رکھ لی ہے، آپ بھی کر لیجئے۔ پھر تھوڑی دیر گزری تو اس نے کہا تم سچ کہتے ہو، بارش اور ٹھنڈی ہوا بھی آ رہی ہے، دروازہ بھیڑ دو۔ اس نے کہا بھیا سارے کام میں ہی کروں۔ تو اتنے سست بھی ہوتے ہیں کہ تعویل اور یہ چیزیں، اس سستی اور غفلت کو زندگی سے نکالنا چاہیے، خاص طور پہ اللہ کی بندگی میں، کیونکہ اللہ کی بندگی اور عبادت یہ اصل میں امتحان ہے۔ بہت بعد میں کہیں زندگی میں درجہ آتا ہے جب آدمی خود محسوس کرتا ہے کہ یہ اللہ کا قرب ہے، وگرنہ اصل میں عبادت امتحان ہے، اور اصل میں عبادت اختیاری امتحان ہے۔ جبر الگ چیز ہے۔ اللہ جن چیزوں میں جبر کرتا ہے وہ الگ ہیں، اور خدا جن چیزوں میں جبر نہیں کرتا، اختیار دیتا ہے، وہ الگ ہیں۔ اللہ کا جبر نافذ ہوتا ہے اور اس سے کسی کو فرصت نہیں ملتی۔ زلزلہ آ جاتا ہے، سیلاب آ جاتا ہے، بارش برستی ہے، کون ہے جو ان کاموں میں دخل دے سکے؟ یہ سب اللہ کا جبر ہے، اور اللہ اپنے بندوں پہ اسے نافذ کرتا ہے۔ اور ایک اختیار ہے، اور اختیار اس پہ ہی اجر اور ثواب ہے۔ اس لیے عبادت ہمیشہ انسان کے اختیار میں ہوتی ہے۔ جو چیز جبر ہے وہ الگ ہے، عبادت میں خدا جو جبر کرتا ہے وہ بھی الگ ہے۔ ایک جبر جو تکوینیات میں نافذ ہوتا ہے، بارش کتنی ہوگی، دھوپ کتنی ہوگی، فصل کتنی اگے گی، اور ایک جبر اللہ عبادت میں بھی کرتا ہے۔ ایک آدمی 1000 مرتبہ کہے کہ میں وراثت میں حصہ نہیں لیتا، یہ جبر ہے خدا کا۔ اس نے کہا کہ نصیبا مفروضا، یہ جو تمہاری وراثت ہے ہم نے تمہیں وارث جبرن بنایا ہے، یعنی تم انکار بھی کرو تو نہیں کر سکتے، کوئی نہیں سنتا۔ پیسے لو، وراثت کا حصہ لو، جو مرضی کرو اس کے بعد، لیکن لینا پڑے گا۔ اور ایک چیز ہے اختیار۔ عبادت میں اللہ جبر کرے وہ ایک الگ چیز ہو گئی، مثال وراثت کی، اور عبادت میں اللہ اختیار دے تو عمومی طور پہ اختیار ہی خدا نے دیا ہے۔ اسی اختیار کی بنیاد پر قیامت میں پوچھ ہے۔ اگر اختیار نہ دے اور ہر چیز پہ جبر کر دے
تو پھر امتحان کیسا اور پوچھ کیسی؟ اس لیے عبادت اصلاً امتحان ہے انسان کا، کہ اب دیکھیں کیا کرتا ہے۔ اسی لیے فرمایا خلق الموت والحیات، ہم نے زندگی اور موت کو پیدا کیا ہے لیبلوکم ایکم احسن عملا، تاکہ ہم تمہاری آزمائش کریں، جانچ کریں، پڑتال کریں، امتحان سے گزاریں کہ کون ہم پہ ایمان لاتا ہے اور کون ہے جو کفر اختیار کرتا ہے۔ اور اسی لیے فرمایا دوسری مقام پہ کہ لننظر کیف تعملون، ہم نے یہ سب اس لیے دیا ہے تاکہ ہم تمہیں دیکھیں کہ تم کیا عمل کرتے ہو۔ یہ اختیار ہے انسان کا۔ اس لیے بسا اوقات لوگ بہت بڑی آزمائش میں پڑ جاتے ہیں، بہت بڑی آزمائش میں، اور لوگ جانتے نہیں ہیں کہ وہ کس دور سے گزر رہے ہیں۔ ابن خلدون کو اگر آپ پڑھیں تو اس کے مقدمے میں بہت سی غلطیاں بھی ہیں، اس سے جو چیزیں لکھی ہیں وہ صحیح نہیں ہیں۔ اب مقدمہ ابن خلدون پڑھانے اور پڑھنے والے اساتذہ ہی نہیں رہے، لیکن جب پڑھا تھا تو اساتذہ اس پہ زور دیتے تھے، پھر جو مشکل مقامات ملتے تھے اس کو حل کراتے تھے کہ حضرت یہ عبارت نہیں سمجھ میں آتی، اب مقدمہ کون پڑھتا ہے؟ ابن خلدون نے 1800 احادیث آثار کا ذکر موطا میں کیا ہے، حالانکہ اتنی نہیں ہے، وغیرہ وغیرہ۔ اس کے حالات میں لکھا ہے کہ جہاں وہ رہتا تھا وہاں بادشاہت میں تغیر واقع ہوا اور بادشاہ کا انتقال ہو گیا، تخت پہ جھگڑا ٹھہرا، اور جس فریق کی حمایت ابن خلدون کر رہے تھے وہ ناکام ہوا تو پکڑ دھکڑ شروع ہوئی، جو قاعدہ ہے، اور فریق مخالف جو غالب آیا تھا انہوں نے کہا اسے بھی پکڑو، تو ابن خلدون وہاں سے دوسرے شہر ہجرت کے لیے چلے گئے۔ نہ کوئی نظام، نہ کوئی ایک دوسرے کو اتنا پہچانتا تھا، یہ ساری سہولتیں تو ہمارے زمانے کی نا، اس وقت کیا تھا؟ تو راستے میں جا رہے تھے، ایک جگہ جنگل میں ڈاکو مل گئے، اور وہ ڈاکو بھی ایسے ظالم تھے کہ انہوں نے ابن خلدون کے پاس کچھ نہیں رہنے دیا، اور آخر پہ جب کچھ نہیں رہا تو ان کا کپڑے بھی اتارو۔ اس زمانے میں ایسے ہی کپڑے بکتے تھے جیسے گوروں کے کپڑے ہمارے یہاں لنڈا بازار میں بکتے ہیں، کپڑے بھی اتروا لی۔ ابن خلدون 2 یا 3 راتیں وہ چلتے رہے جنگل میں، اور جو سب سے پہلے آدمی نظر آیا وہ حیران کہ یہ کون ہے؟ انہوں نے کہا مجھے چادر دو، تو اس نے اوپر کی چادر اتار کر پھینکی، تو ابن خلدون ستر پوش ہوئے۔ خیر آگے لمبا قصہ ہے، جو ہوا سو ہوا، لیکن کبھی کبھی قدرت بھی کپڑے اتروا لیا کرتی ہے، اور قدرت جب ننگا کرتی ہے قوموں کو تو پھر ڈھونڈے سے دھجی نہیں ملتی۔ کبھی کبھی قومیں ننگی ہو جاتی ہیں، اور خدا اس بے دردی سے ننگا کرتا ہے کہ دنیا کو بتائے کہ یہ ہیں وہ فراڈی اور منافق اور ننگے لوگ۔ اسی لیے اللہ نے کہا لننظر کیف تعملون، ہم تمہیں ملک اور حکومتیں دے دیتے ہیں تاکہ تمہیں آزمائیں کہ تم جو کہہ رہے تھے کہ ہمیں مملکت اور زمین مل جائے، مملکت میں یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا، تو تمہیں اب ننگا کر کے دکھا دیا کہ تم منافق ہو۔ اگر آپ کو سمجھ نہیں آئی تو 71 کو یاد کر لیجئے۔ اسی لیے لے کے رہیں گے، بن کے رہے گا پاکستان، لے کے رہیں گے۔ اللہ نے کہا لو، ٹھونس دیا، خدا نے کہا لو، یہ تقسیم بھی کر دو، اب آگے چلو۔
آگے چلو تو پھر بڑا سٹاپ 71 آ گیا تھا۔ بہرحال تو اس لیے اللہ کہتا ہے کہ میں تمہیں آزماتا ہوں، اور حقیقت یہ ہے کہ ساری زندگی آزمائش ہے، اور ہر عبادت وہ جو انسان اپنے اختیار سے کرتا ہے یہ اس کی جانچ ہے۔ تو غفلت طاری ہو جاتی ہے، قوموں پہ جب غفلت طاری ہوتی ہے تو پھر خدا یوں ننگا کر دیتا ہے، اور فرد پر جب غفلت طاری ہو جاتی ہے ناقدری سے، فرد غافل ہو جاتا ہے کہ جس سائے تلے بیٹھا ہوں اسی سائے کو، اسی درخت کو میں آری سے کاٹتا چلا جا رہا ہوں، آخر تابق ہے، کب تک؟ وہ جو درخت گرتا ہے تو پھر احساس ہوتا ہے کہ درخت کو تو میں نے کاٹا سو کاٹا، میں نے اپنا سایہ بھی گم کر دیا۔ اس لیے بے ادب آدمی خود ہی نہیں ڈوبتا، وہ ایک جہان کو لے کے غرق کر دیتا۔ بے ادب بچہ گھر میں خود ہی نہیں بولتا، وہ اپنے سے چھوٹوں کو، برابر والوں کو عملاً ترغیب دلاتا ہے کہ یوں بولا کرو، یوں اپنے رائٹس کے لیے، اور کوئی تعلیم دینے والا نہیں ہوتا کہ بیٹے آپ کے فرائض کیا ہیں۔ اصول کی بات اپنے حقوق کے لیے جد و جہد کرنا نہیں ہے، اصول کی بات ہر شخص کا اپنے فریضے کو پر کرنا ہے۔ بس جو میرا فرض ہے میں نے کرنا ہے، جو میری ضروریات ہیں میں نے وہ دینی ہے لوگوں کو۔ کیشیئر بیٹھا ہوا ہے بینک میں اور اس کے باپ کا قاتل بھی آ جائے تو وہ چیک اس کا ڈس آنر نہیں کر سکتا، اس پتہ ہے دینا ہی ہے، باپ کا قاتل ہے تو میں کیا کر سکتا ہوں، کیش سے دینی ہی دینی۔ اس لیے یہ جو لوگ چھوٹے اور بڑے کی، ایک نیکوکار اور ایک بدکار کی، اور ایک پڑھے لکھے آدمی کی اور ایک جاہل کی تمیز نہیں کرتے، وہ ایک جہان برباد کرتے ہیں۔ قُلْ هَلْ يَسْتَوِي الَّذِينَ يَعْلَمُونَ وَالَّذِينَ لَا يَعْلَمُونَ، اللہ نے کہا میں تم سے پوچھتا ہوں لوگوں، کیا ایک پڑھا لکھا شخص اور ایک ان پڑھ آدمی دونوں برابر ہوتے ہیں؟ یہ ناقدریاں بھگتنی پڑتی ہیں۔ افسوس تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، افسوس تم نے ایک ہی شوخی میں کھو دیے، ڈھونڈا تھا آسمان جنہیں خاک چھان کر، مٹی چھانے، اور جن ہیروں کو اس نے اس مٹی میں ملا دیا تھا، رول دیا تھا نا، وہ پھر نہیں ملتے۔ ماں باپ، بہن بھائی، محبت کرنے والے، محبت کرنے والیاں، مخلص، بغیر کسی سبب کے نیکی کرنے والے، بغیر کسی وجہ کے، کسی دنیاوی غرض کے سر پہ ہاتھ رکھنے والے اور انگلی پکڑ کے چلنے اور چلانے والے کہ بیٹے یہ راہ ہے، اس طرح کیا کر، یہی ہوتا ہے۔ مر گئے ہم تو زمانے نے بہت یاد کیا۔ 80 سال ہو گئے علامہ اقبال کے، اب تو نسلیں جو آ رہی ہیں یہ تو ان کی اردو نہیں سمجھ سکتی، فارسی کیا سمجھیں گی؟ تو غفلت، اور دوسرا میدان نفس کو ملتا ہے لذت کا، اور یہ لذت اللہ کی معرفت سے محروم کر دیتی۔ مزہ آئے گا، پوچھو اس مزے کو کرنا کیا ہے؟ او یار زندگی ہے، لطف ہے، اٹھاؤ ضرور، کس نے روکا ہے؟ میدان کھلا ہے، 10,000 روپے خرچ ہو سکتے ہیں پکنک پہ، پارٹی پہ، گاڑی وغیرہ وغیرہ، ان سب چیزوں پہ 20 بھی خرچ ہو سکتے ہیں، اور اس 20,000 سے ایک بیوہ عورت جو مانگتی پھرتی ہے، تحقیق کر کے اس کی مدد نہیں ہو سکتی، اس کی لذت نہیں نا۔ سال کی 1.5 لاکھ فیس ہے ایک بچے کی، اسے نہیں پڑھایا جا سکتا، اپنے محلے میں لائبریری نہیں قائم کی جا سکتی۔ آپ میں سے جس نے بھی 70 کے قریب کا دور دیکھا ہے نا، ان سے پوچھنا، یہ جتنے ہندوستانی تھے
ہر گلی محلے میں جہاں یہ رہتے تھے ایک کمرے میں چھوٹی سی لائبریری قائم کر دیتے تھے. 5 پیسے ناول مل رہا ہے، 10 پیسے کا مل رہا ہے، کتاب نہیں ہے، اور لکھا ہوا تھا بڑا بڑا، اگر کتاب گم ہو گئی تو ڈبل قیمت وصول کی جائے گی، صبح اتنے بجے شام اتنے بجے. یہ جتنے ہندوستانی تھے عمومی طور پر، اسی لیے کراچی میں اب بھی یہ لوگ ایک وراثت، ایک علم، ایک پڑھنے کی جستجو، ایک اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا کھوج لے کے آئے تھے. یہ انڈس اسپتال جو کراچی میں چل رہا ہے، اللہ تعالیٰ اسے قبول کرے، اور خدا ان کو جن لوگوں نے کام کیا اللہ ان کی قبریں نور سے بھر دے، خدا بال بال مغفرت کرے. ان کی اتنی دل سے دعائیں نکلتی ہیں. یہ انڈس والے کام کر رہے ہیں، ڈھونڈتے ہیں مریضوں کو کہ ہمارے پاس آئیے، آنے جانے کا کرایہ لے لیں، آپ ہم سے علاج کرا لیں اور مفت علاج کرائیں. یہ کوئی چھوٹی سی چیز ہے. اس لیے مزہ، اس مزے کو چھوڑ دینا چاہیے، اپنی زندگی سے نکالنا چاہیے کہ میں اس کام کے لیے پیدا ہی نہیں ہوا. اور تیسری چیز، وہ تو خدا ہر ایک کو بچائے، وہ سرکشی ہے، وہ بغاوت ہے. بھئی آپ کے ذہن میں شریعت کے خلاف ایک مسئلہ اٹھتا ہے، کوئی حرج نہیں، انسانی دماغ ہے، کوئی سوچنے پہ پابندی تھوڑی لگا سکتا. سوچتا ہے آدمی خدا ہے یا نہیں ہے، سوچتا ہے آدمی کہ اللہ تعالیٰ کی قدرت کاملہ ہے یا نہیں ہے، وہ سوچتا ہے کہ میرے ساتھ ہی ایسے کیوں ہو رہا ہے، خدا کدھر ہے. وہ پھر پڑھتا ہے سیرت طیبہ کو اور کہتا ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ کیا کیا، یہ کیا کیا. یہ اعتراضات جنم لیتے ہیں. ہم کہتے ہیں اس میں بھی کچھ نہیں، لیکن تمہارے پاس ایک راستہ ہے کہ تم کسی پڑھے لکھے آدمی سے جا کر، یہ ہمارے لیے، تم کسی پڑھے لکھے آدمی سے جا کر اپنے سوالات کو حل کرو. اور یہ بھی راستہ ہے کہ اللہ کا انکار کر دو اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم پہ وہ کچھ کہو جو کبھی نہیں کہا گیا. یہ جتنی اب ہماری نسلیں حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم سے دور ہوئی ہیں اور بے نیاز ہوئی ہیں، 1400 سال میں امت نے کبھی اتنی بے وفائی نہیں کی جتنی اب بے وفائی ہم لوگ حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے کر رہے ہیں. ہم ایسے بے وفا ثابت ہوئے ہیں کہ کوئی کچھ کہے، اتنے بے حس ہو گئے ہیں کہ کوئی جستجو نہیں کرتا کہ یار ان پہ یہ الزام لگا رہے ہیں، مجھے سوچنا ہے، مجھے بھی پڑھنا چاہیے کہ یہ الزامات کیا ہیں. دونوں میدان کھلیں. یہ سرکشی ہے، یہ نفس کا جاہلانہ رویہ ہے. اللہ نے اسی لیے کہا من شاء منکم فلیؤمن، تم میں سے جس کا جی چاہے مومن، من شاء منکم فلیکفر، تم میں سے جس کا جی چاہے کافر ہو جائے. ہم نے جبر کیا ہی نہیں. کافر ہوتے ہو تو کیا بگاڑ لو گے، مومن ہو جاتے ہو تو میری سلطنت میں کون سا اضافہ ہو جائے. اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک حدیث سنائی، اور یہ تابعین اور تبع تابعین اس حدیث کو سنتے تھے تو اس حدیث کے ادب میں دو زانو ہو کے بیٹھ جاتے تھے. اتنی بڑی حدیث تھی. حضور صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، میں جب اللہ سے ملاقات پیشی ہوئی بارگاہ مبارکہ میں تو اللہ نے مجھ سے کہا کہ جا کے اپنی امت کے لوگوں کو کہنا، یا عبادی، میرے بندو، کلکم جائع، تم سب کے سب بھوکے ہو سوائے اس کے جسے میں کھانا کھلا دوں، مجھ پہ اعتبار کرو. اور تم سب کے سب ننگے ہو سوائے اس کے جسے میں لباس دے دوں، مجھ سے لباس مانگا کرو. اور تم سب کے سب پیاسے ہو سوائے اس کے جسے میں پانی پلا دوں، مجھ سے طلب کرو. اور میرے بندو، تم سب کے سب میرے اتنے نافرمان ہو جاؤ جتنا اس دنیا میں سب سے بڑے نافرمان ابو جہل، فرعون وغیرہ وغیرہ ان کا دل تھا، تم اتنی بھی بھر کے میری نافرمانیاں کر لو، ما نقص من ملکی شیئا، میری کائنات، میری سلطنت، میرے اختیار میں ذرہ برابر تم چیلنج نہیں کر سکتے، تم کچھ نہیں کر سکتے.
اور تم سب کے سب اتنے نیک ہو جاؤ جیسے حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کا دل ہے، اتنے نیک ہو جاؤ، ما زاد فی ملکی شیئن، لوگو تم میرے طاقت اور اختیار میں پرے کاہ کے برابر، مچھر کے پر کے برابر اضافہ نہیں کر سکتے۔ سو میں تمہیں کہتا ہوں میری عبادت کرو، میری طرف پلٹو۔ اللہ یہی کہتا ہے فَفِرُّوا إِلَى اللَّهِ، لوگو پلٹو اللہ کی طرف، بھاگو اس کی طرف۔ اس لیے غفلت اور اس کے بعد لذت اور اس کے بعد سرکشی جب وہ بیان کرنا شروع کرتا ہے نا، یہ شو کرنے کے لیے کہ میں بڑا پڑھا لکھا ہوں، اسے اور کوئی فیلڈ نہیں آتا، پوچھو کتنی مرتبہ فیل ہوا ہے، اس پہ بھی بحث نہیں ہے، بس اسے ملا ہے تو مذہب اور دین ملا ہے، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض، اس پہ اعتراض۔ ارے حضرت صبر کیجئے، ابھی بہت لوگ موجود ہیں، یہ نہیں ہے کہ جا کر پوچھے کہ اس پہ یہ اشکال میرے ذہن میں آتا ہے، فرمائیں اس کا کیا جواب۔ جو سیدھی راہ ہے وہ اختیار نہیں کرنی۔ قومیں جب برباد ہوتی ہیں نا، قوموں کا مستقبل جہنم بنتا ہے نا، اور قومیں اپنے اوپر خود اپنے اختیار سے ظالموں کو مسلط کرتی ہیں نا، تو اللہ نے فرمایا وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الرُّشْدِ، اور تم 1000 مرتبہ انہیں دکھاؤ کہ یہ راہ سیدھی ہے، اس پہ چلو، لا يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، کبھی بھی اس پہ نہیں چلیں گے۔ وَإِن يَرَوْا سَبِيلَ الْغَيِّ، اور انہیں گناہ کی راہ اگر تم دکھا دو، بتا دو کہ یہ گناہ کی راہ ہے، یہ ہے لذت ہے، یہ ہے یہ ہو، يَتَّخِذُوهُ سَبِيلًا، شامت ان کی آئی ہوئی ہوتی ہے، وہ اسی راہ کو اختیار کرتے ہیں۔ کتنے میسیجز ڈیلی ان موبائلز پہ اور ان پہ ہوتے ہیں، کیا شرح ہے اس میں علم کی اور کیا شرح ہے جہالت کی، یہ سب چیزیں۔ اسی جو اذان آپ نے سنی وہ تعلیم ہے، وہ تعلیم ہم سب کے سیکھنے کی ہے۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ آئے، دروازہ کھٹکھٹایا سے ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ کا، کوئی بات کرنی تھی، پھر سلام کیا، پھر 2، پھر تیسری مرتبہ، پھر تشریف لے گئے۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ آئے اور کہا حضرت آپ تشریف لائے تھے، میں بہت ضروری کام میں تھا، لیکن اب ذرا سی دیر ٹھہرتے تو مل لیتا، حاضر ہو جاتا۔ فرمایا نہیں نہ، حضرت عمر رضی اللہ عنہ کا کہ میں آیا تھا اور تم ملے نہیں۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضرت آپ ذرا سی دیر ہوتی تو مل لیں، اور ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا نہیں، الٹا ہو گیا، ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ ملنے کے لیے آئے اور سیدنا عمر رضی اللہ عنہ گھر میں مصروف تھے۔ اور پھر ملاقات جب ہوئی تو انہوں نے کہا آپ آئے تھے، میں گھر کے کاموں میں تھا، تم تھوڑی دیر ٹھہر جاتے ابو موسیٰ تو میں مل لیتا۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ نے کہا کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کسی کے گھر جاؤ تو 3 مرتبہ دستک دو، اور اگر وہ نہ آئے تو بغیر برا مانے واپس چلے جاؤ، کہ ممکن ہے اپنے کسی کام میں زیادہ اہم چیز میں مصروف۔ سیدنا عمر رضی اللہ عنہ کا یہ حکم ہے، انہوں نے فرمایا؟ ان کا جی، ان کا یہ تو روز مرہ کی چیز ہے اور مجھے علم نہیں۔ انہیں بڑے ہی تعجب اور افسوس بھی، اور کہا ابو موسیٰ یہ جو کچھ تم نے کہا ہے اس پہ گواہ بھی لاؤ، تمہارے علاوہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے کس نے سنا ہے؟ میں رہ گیا۔ یہ علم کا شوق تھا، تجسس تھا، تحقیق بھی تھی۔ ابو موسیٰ رضی اللہ عنہ مسجد نبوی میں گئے، صحابہ رضی اللہ عنہ کا یہ بھی کوئی بات ہے جو کسی کو پتہ نہ ہو؟ ہم میں سے سب سے چھوٹی عمر کے بچے کو جانا چاہیے تاکہ امیر المومنین سیکھیں کہ یہ زندگی کے آداب میں سے۔ ابو سعید رضی اللہ عنہ سب سے چھوٹے تھے عمر میں، وہ گئے اور انہوں نے کہا امیر المومنین ایسے ہی ہے جیسے یہ کہہ رہے ہیں۔ تو حضرت عمر رضی اللہ عنہ چپ ہو گئے۔ اسی جو تعلیم ہے، تعلم ہے، روزمرہ کام آنے والی چیزیں ہیں، اس کی تکرار بھی ٹھیک ہے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا جب تم اذان سنو تو اس کا جواب دیا کرو۔ وہ جواب تفصیل سے ایک مرتبہ بیان کیا تھا۔ آپ نے فرمایا جب تمہارا مؤذن فارغ ہو جائے تو حضرت سعد رضی اللہ عنہ سے کہا تھا کہ سب سے پہلی چیز
تم شہادت کا کلمہ پڑھو کہ جو کچھ اس نے کہا ہے تم اس کی تصدیق کرتے ہو، اور پڑھو یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ۔ ہمیشہ اذان کے بعد دوسرا کلمہ یہ کہ اشہد ان لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ و اشہد ان محمدًا عبدہ و رسولہ، اور اسی کے ساتھ ملا کر دوسرا جملہ۔ ہم حیران ہوتے ہیں کہ لوگ اس جملے کو کیوں چھوڑ دیتے ہیں، پوری حدیث ہے، جگہ جگہ فرمایا ہے کہ عبدہ و رسولہ، رضیت باللہ ربًا و بالاسلام دینا و بمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، یہ اس کے ساتھ ملی ہوئی ہے۔ آدھی روایت نقل کر دیتے ہیں کتابوں میں، آدھی چھوڑ دیتے ہیں، پتہ نہیں کیوں۔ اس لیے کلمہ شہادت اور دوسری چیز یہ پڑھو اذان کے بعد کہ رضیت باللہ ربًا، میں اس پہ خوش ہوں کہ اللہ میرا پروردگار ہے، وبالاسلام دینا، اور اسلام اس نے ہمیں دیا ہے زندگی کا طریقہ، وبمحمد صلی اللہ علیہ وسلم نبی، اور یہ کہ ہم محمد صلی اللہ علیہ وسلم جو ہمارے نبی ہیں ان کے پیچھے چلنے والے۔ فرمایا تیسری چیز درود شریف کا پڑھنا، کوئی بھی پڑھ لے۔ چوتھی چیز فرمایا میرے لیے اللہ سے مقام محمود کی دعا مانگنا، اور پھر خود ہی سکھائی بھی، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ یہ پورے جملے جو اذان دینے والے نے کہے ہیں، اے پروردگار یہ تیری طرف بلاتے ہیں، پکارتے ہیں مجھے، اسی لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا مؤذن کو عذاب قبر نہیں ہوگا، ادھر مرا اور ادھر آگے چلو۔ یہ عذاب قبر اسی وجہ سے نہیں کہ ساری زندگی پکارتا رہا ہے، بلاتا رہا ہے، اللہم رب ہذہ الدعوۃ التامہ، اے اللہ یہ پورا پیغام ہے جو مجھے ملا ہے، والصلاۃ القائمہ، اور اللہ اس کے نتیجے میں اب نماز قائم ہو جائے گی، اس سے بلایا ہے، کس مقصد کو بلایا؟ نماز کے لیے، اب نماز قائم ہو جائے گی۔ آتے سیدنا محمد الفصیلۃ والفضیلہ، حضور اقدس صلی اللہ علیہ وسلم کو اللہ بلند ترین مقام عنایت فرما قیامت کے دن، اور ان کے درجوں میں ترقی ہو۔ وَبْعَثْ مَقَامًا مَحْمُودًا الَّذِي وَعَدتَّ، اور یہ اس مقام محمود پر پہنچے ہیں جس کا تو نے وعدہ ان سے فرمایا ہے، اِنَّكَ لَا تُخْلِفُ، اللہ آپ کبھی بھی وعدے کے خلاف نہیں کرتے۔ فرمایا یہ چار چیزیں، دوسرا کلمہ رضیت باللہ ربًا وبالاسلام دینا محمد صلی اللہ علیہ وسلم نبیّا، اور تیسرا درود شریف، اور چوتھے یہ، اور آگے بھی فرمایا تم میں سے جو اذان سن کے یہ پڑھے گا وجبت لہو شفاعتی، میرے ذمے ہے، واجب ہے، ضروری ہے، میرا وعدہ ہے تم سے کہ قیامت میں تمہارے گناہوں کی معافی کے لیے میں اللہ کے ہاں حاضری دوں گا کہ اللہ اسے معاف فرما۔ یہ تعلیم ہے، یہ منبر تعلیم کے لیے ہوتے ہیں، یہ اس سے نہیں ہوتے کہ ایک بار 10-12 تقریریں رٹ لیں اور پھر ہر مرتبہ وہ یہ تھا کہ لوگ بھی جانیں کہ اب کیا جملہ آئے گا، اور یہ اس لیے نہیں ہوتے کہ اخبارات اور سیاسی بیانات، یہ تعلیم کے آپ تشریف لاتے ہیں محبت سے، تعلیم کی غرض سے، ہم بھی اسی لیے حاضر ہوتے ہیں آپ کی محبت میں، آپ کی، لیکن چاہیے کہ ہم زیادہ سے زیادہ علم کو حاصل کریں۔ اللہ تعالی عمل کی توفیق۔